السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید شاہزر مہدی، میری صحت کے پلیٹ فارم سے سرونگ ملین ہارٹ کی ایپیسوڈ نمبر 2 کے ساتھ. ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سرونگ ملین ہارٹ ایک پیشنٹ اویئرنیس ڈرائیو ہے جس میں ہم ہر منتھ ایک ایپیسوڈ کو ریکارڈ کرواتے ہیں اور جو آپ کی خدمت میں ہم لے کر آ رہے ہوتے ہیں. اس میں ہر ایپیسوڈ میں ہمارے پاس پاکستان کا نامی گرامی ایک امراض قلب سے تعلق رکھنے والے جو ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں، وہ ہمارے ساتھ اس میں حصہ لیتے ہیں اور اس کو فردر ہم آگے پھر ان سے سوالات کرتے ہیں. جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں، کوئریز ہوتی ہیں، ان کو پھر فردر آگے لے کر چل رہے ہوتے ہیں. تو آج کی ایپیسوڈ میں جو میرے پاس اس وقت یہاں پہ مہمان موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. اگر میں ان کا انٹروڈکشن کی بات کروں تو ان کا امراض قلب کے شعبے میں تقریباً کوئی 35 سال سے زیادہ کا ایکسپیرینس ہے. کرنٹلی اگر میں اس کے علاوہ بات کروں تو ڈاکٹر صاحب میڈیکیئر ہاسپٹل میں ڈائریکٹر آف نان انویسو کارڈیالوجی کے فرائض انجام دے رہے ہیں اور پاکستان ہائپرٹینشن لیگ کے سیکریٹری جنرل بھی رہ چکے ہیں. ایڈیشنلی اگر میں بات کروں تو ڈاکٹر صاحب ہیز کنٹریبیوٹس الاٹ ایز اے وزٹنگ پروفیسر آف کارڈیالوجی ایٹ بوتھ KISD اینڈ دارالصحت ہاسپٹل. دا ون اینڈ اونلی ڈاکٹر عبدالرشید خان. السلام علیکم سر. کیا حال ہے سر؟ آپ کی خیریت سے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ڈائریکٹلی کمنگ ٹو دا پوائنٹ، ہم نے ایک کہاوت سنی ہے کہ قطرہ قطرہ جو ہے وہ دریا بنا دیتا ہے، قطرے قطرے سے جو ہے وہ دریا کا جو ہے فارمیشن ہوتی ہے. تو ایسی کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی بیسس کے اوپر ایک عام انسان جو ہے وہ کچھ ٹائم کے بعد، کچھ عرصے کے بعد اور ارلی 40s میں بھی اور ایون ارلی 50s میں بھی وہ ہارٹ فیلئر کا یا پھر ہارٹ کے امراض قلب کا جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ دریا کو کوزے میں کرنا چاہتے ہیں تو اس کی وجہ ہمارا طرز زندگی ہے. ہمارا جو طرز زندگی ہے بہت تبدیل ہو چکا ہے. پہلے لوگ ایکسرسائز کرتے تھے، کم کھاتے تھے. اب ایکسرسائز نہیں کرتے اور زیادہ کھاتے ہیں. اب جو ایکسرسائز ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پوچھا جاتا ہے کتنی ایکسرسائز کرتے ہیں، تو ہاں جی میں ایکسرسائز کرتا ہوں. کتنی دیر تک؟ جب تک کہ بیٹری ڈاؤن نہ ہو جائے. وہ کس کی؟ موبائل کی. اور کھانے کا جو تعلق ہے اس میں یہ ہے کہ ہر قسم کی جنک فوڈ کا استعمال بڑھ رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ینگ لوگوں میں دل کے امراض بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں. آپ نے جو 40 اور 50 کی بات کی ہے بھئی، اب تو ٹینس اور 20s میں بچے بچیاں ہارٹ اٹیک کے ساتھ آ رہے ہیں اور یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے. ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت آپ نے طریقے سے جو اپنی بات کو ڈیلیور کیا. اسی کو میں آگے فردر بڑھاتا ہوا چلوں تو ابھی ہمارے پاس ریسنٹ جو گائیڈ لائنز ہیں اس کے اکارڈنگلی یہ ہے کہ ہم 30 سے زیادہ عمر کا جو پیشنٹ ہے، اگر وہ شوگر کا پیشنٹ ہے تو اس کو ہم اسٹیٹن دینا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں ماڈریٹ انٹینسٹی. تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اور کس ایج میں، اور اگر وہ ڈائبٹک پیشنٹ ہے تو کیا واقعی اس کو وداؤٹ اسٹیٹن پروفائل دیکھے اس کو ہم جو ہے وہ اسٹیٹن دینا شروع کر دیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو ڈائبٹیز ہے یا کسی کو بلڈ پریشر ہے، میرا اپنا کہنا یہ ہے کہ پہلے اس کو پراپرلی انویسٹیگیٹ کیجیے، کیونکہ کوئی بھی دوا بغیر کسی تکالیف کے نہیں دینی چاہیے. ایک تو بات یہ ہوتی ہے، یا ہر دوا کا کوئی نہ کوئی سائڈ افیکٹ ضرور ہوتے ہیں، ان سائڈ افیکٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دوا کا استعمال کرتے ہیں. اگر آپ کے پیشنٹ کو ڈائبٹیز ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب ڈائبٹیز کے مریض کو کم سے کم 3 سے 4 دوائیں دی جاتی ہیں جو اس کی آئندہ آنے والی زندگی میں کمپلیکیشن سے بچا سکتی ہیں. اس میں ایک اسٹیٹن بھی ہے، اس میں ایک ایسپرین بھی ہے، اس میں ایک AC انہیبیٹرز بھی ہے جو کہ حالانکہ بلڈ پریشر نہ ہو بھی ہو تو بھی دی جاتی ہے، اور اس میں شوگر کی دوا کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں دی جاتی ہیں. تو اگر آپ دوا دے رہے ہیں تو دینے سے پہلے اس کو مکمل طور پر چیک کیجیے تاکہ یہ معلوم ہو کہ آپ نے ڈوز کیا دینی ہے. یہاں پہ بات آتی ہے کہ پرائمری پریونشن کرنا ہے یا سیکنڈری پریونشن کرنا ہے. یہاں جو آپ نے سے بات کی ہے ڈائبٹک ہے تو یہ پرائمری پریونشن میں آتا ہے. تو پرائمری پریونشن میں ہم عام طور پہ اٹاواسٹن دیتے ہیں. اٹاواسٹن کی جو ڈوز ہوتی ہے وہ 10 ملی گرام سے لے کے 40 ملی گرام تک ہوتی ہے. لیکن اگر سیکنڈری پریونشن کی بات کریں گے تو اٹاواسٹن جو ہے ڈائبٹک کے اندر کم سے کم 80 ملی گرام سے کم نہیں دینی چاہیے. ٹھیک ہے اوکے ڈاکٹر صاحب. اچھا، اسی کو اگر ہم فردر اگر بات کریں کمپلیکیشنس کی، تو ایسی کیا بیماریاں ہیں جو اگر ارلی اسٹیجز میں اگر کوئی آدمی یا کوئی ایسا انسان جس کو کولیسٹرول کے مسائل کا سامنا ہے وہ ان کا خیال نہ رکھے تو وہ خدا نخواستہ وہ امراض قلب کی طرف جا سکتا ہے؟ دیکھیں، جو چکنائی جو ہے نا وہ تمام کی تمام شریانوں میں جمع ہوتی ہے، وہ صرف مخصوص دل کی شریان میں جمع نہیں ہوتی.
وہ دماغ کی شریانوں میں بھی جمع ہو سکتی ہے, وہ گردوں کی شریانوں میں جمع ہو سکتی ہے, وہ ٹانگوں کی شریانوں میں جمع ہو سکتی ہے, وہ پیٹ کی شریانوں میں جمع ہو سکتی ہے, وہ آنکھوں کی شریانوں میں جمع ہو سکتی ہے. جہاں جہاں وہ جمع ہوگی وہاں وہاں نقصان دے سکتی ہے. اگر آنکھوں میں جمع ہوگی تو آنکھ کی بینائی کا مسئلہ ہو سکتا ہے, دماغ کی شریانوں میں داخل ہوگی تو فالج کا اثر ہو سکتا ہے, گردوں کی شریانوں میں داخل ہوگی تو گردے فیل ہو سکتے ہیں, دل کی شریانوں میں جمع ہوگی تو ہارٹ اٹیک ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو اور ٹانگوں میں ہوگی تو ٹانگوں میں چلنے میں تکلیف ہوگی, جسے ہم ریناٹ فینامنا وغیرہ کہتے ہیں, یا کوئی اور بھی نام لے سکتے ہیں. تو جہاں چکنائی جہاں بھی جائے گی وہ اپنا نقصان چھوڑے گی. تو اس لیے چکنائی کو اب بالکل منیمم لیول پہ رکھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب ہمارا جیسے آپ کا ماشاء اللہ سے تقریباً کوئی 35 سالہ تجربہ ہے, آپ اپنے تجربے کی بنیاد کے اوپر آگے جو آنے والے جو ہمارے پاس وہ کولیگز ہوتے ہیں جو بالکل ارلی سٹیجز کے اوپر ہوتے ہیں اور جو اس بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں یا پھر اس بارے میں سننا چاہتے ہیں کہ ہمیں اگر ایسا کوئی اس طریقے کا مریض ہو جس کو ارلی جو ہے وہ اگر خدا نخواستہ اسے کولیسٹرول کا مسئلہ ہے یا پھر ڈسلیپیڈیمیا کا پیشنٹ ہے, تو آپ اس کو کیا ریکمنڈیشن کریں گے کہ کیا کیا چیز وہ چیک کرے اور اس کی بیسس کے اوپر وہ پھر وہ فردر آگے جو ہے اس کو میڈیکیشن دے؟ دیکھیے, جب آپ اگر کوئی خالی کولیسٹرول کا مسئلہ ہے تو اس کے سب میں صرف کولیسٹرول کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا, اس میں ہم پیشنٹ کا رسک فیکٹر بھی چیک کرتے ہیں. کیا وہ ڈائبٹک ہے, کیا اوور ویٹ ہے, ہپ ویسٹ ریشو کیسا ہے, کیا اس کو بلڈ پریشر ہے, کیا وہ اسموکر ہے, کیا وہ ایکٹیو ہے یہ نہیں ہے. یہ 10 ایئرس کا جو رسک فیکٹر ہے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. اگر 10 ایئرس کا رسک فیکٹر کیلکولیشن میں ہمیں اس کا اگر وہ 15 سے زیادہ آتا ہے تو کافی ہائی رسک ہے. 5 سے 15 کے اندر ماڈریٹ رسک ہوتا ہے, اور 5 سے کم اگر ہو تو مائلڈ رسک میں کہلاتا ہے. تو عام طور پہ مائلڈ رسک میں ہم لائف اسٹائل موڈیفیکیشن کی بات کرتے ہیں. خالی کولیسٹرول کی بیس پر مریض کو دوا شروع نہیں کی جاتی اور نہ کرنی چاہیے. اس کے لیے لازمی یہ ہے کہ آپ اس کو لائف اسٹائل موڈیفیکیشن کی چانس ضرور دیں. اور عام طور پہ میں اپنے طور پہ یہ کرتا ہوں کہ مریض کو 3 مہینے کا لیویج دیتا ہوں. اس میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے لائف اسٹائل کو چینج کیجئے, کھانے پینے میں احتیاط کیجئے, اپنے ایکسرسائز کیجیے, اور کوئی رسک فیکٹر اور بھی ہیں تو وہ اس کو آپ اوائڈ کیجیے. جو رسک فیکٹر ہم چینج نہیں کر سکتے وہ آپ کی فیملی ہسٹری, ہماری فیملی ہسٹری ہے, ہم کس جگہ وہ ہم کو چینج نہیں کر سکتے, ہم اپنی ایج کو چینج نہیں کر سکتے. لیکن باقی چیز جو ہم چینج کر سکتے ہیں وہ اپنا لائف اسٹائل ہے. بلڈ پریشر اگر زیادہ ہے اسے کنٹرول کریں, شوگر زیادہ ہے اسے کنٹرول کریں, ایکٹیو نہیں ہے تو ایکٹیو ہونا شروع کریں, سگریٹ پیتے ہیں تو ٹوٹل سگریٹ بند کریں, چکنائی جنک فوڈ استعمال کرتے ہیں اس کو بالکل ٹوٹلی بند کریں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ استعمال کر سکتے ہیں. دیکھیے, اگر ہم صرف کولیسٹرول کے لیول کے اوپر دوا شروع کریں گے تو آپ دیکھیں ہر دوا کوئی نہ کوئی سائڈ افیکٹ رکھتی ہے, تو اس کو اس سائڈ افیکٹ کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے بات کری کہ صرف کولیسٹرول ہم نہ دیکھیں, اور کولیسٹرول کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ باقی چیزیں بھی دیکھنی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ ماہر امراض قلب تک پہنچنے کے لیے جو ہمارا جو مریض ہوتا ہے اس کو کچھ اسٹیپس وہ فالو کر رہا ہوتا ہے. وہ اسٹیپس یہ ہوتے ہیں, پہلے وہ جاتا ہے قریبی ڈاکٹر کے پاس, اس کے بعد پھر کہیں جا کے وہ جو ہے وہ کارڈیولوجسٹ کا یا پھر امراض قلب کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے اس تک اس کا نمبر آتا ہے. تو اگر تو اس طریقے کی کمپلیکیشن اس کا سامنا ہے کولیسٹرول کے حوالے سے, تو پھر وہ کیا کرے؟ وہ ڈائریکٹلی تو آپ لوگوں تک ریچ نہیں ہوتی اس کی, وہ پہلے جاتا ہے اپنے قریبی ڈاکٹر کے پاس. تو وہ قریبی ڈاکٹر کے پاس اگر جاتا ہے تو ان ڈاکٹرس کے لیے جو ہے وہ آپ کی کیا ریکمنڈیشن ہوگی؟ دیکھیں, میں اپنے قریبی جو بھی جونیئر کلیگس ہیں یا فیملی فزیشینس ان کو میں کہتا ہوں کہ خالی کولیسٹرول پہ ٹریٹمنٹ نہیں کریں, اس کا رسک فیکٹر کو ضرور چیک اپ کریں. اور یہ رسک فیکٹر کیلکولیٹ کرنا آج کل تو بہت آسان ہے. آپ کے تمام سوشل میڈیا اتنا اسٹرانگ ہو چکا ہے کہ آپ گوگل جائیے, گوگل پہ آپ رسک فیکٹر کیلکولیٹ کرنا بڑا آسان ہے. ایسے پیشنٹ جو کہ اپنے پرائم لائف میں ہیں, پرائم ٹائم آف لائف میں ہیں, یعنی 30 سے 50 سال کی عمر میں, تو اس کو آپ جسٹ کولیسٹرول دیکھ کے دوا شروع نہ کریں, اس کا رسک فیکٹر ضرور چیک کریں, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ پیریڈ ہوتا ہے. تو میرے جتنے کلیگ ہیں وہ رسک فیکٹر ضرور چیک کریں, مریض کا بلڈ پریشر چیک کریں, وہ ان کے لیے آسان ہے. شوگر ٹیسٹ کریں, ان کے لیے آسان ہے. سگریٹ نہیں پیتا ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں, اس کا فیملی ہسٹری معلوم کر سکتے ہیں. اس میں ہارڈلی 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں, تو اس میں اسیس کریں. اور اس کے بعد اگر ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے یا اگر سمجھتے ہیں کہ جس کو ECG کروانا ہے, ایک کارڈیولوجسٹ کو دکھانا ہے, تو وہ کارڈیولوجسٹ کو ریفر کر سکتے ہیں. لیکن اپنے لیول کے اوپر یہ چھوٹی موٹی چیزیں وہ خود کر سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور وہ اس وقت سمجھتے ہیں کہ یہ میں نے اس کو 3 مہینے کا پورا پیریڈ دیا, احتیاط بتائی, اس نے نہیں کنٹرول کیا, تو اب آپ اس کو دوا شروع کر سکتے ہیں.
ڈاکٹر صاحب کتنے % چانسز ہوتے ہیں کہ جس میں فیملی رسک جو ہے وہ انوالو ہوتا ہے کہ فیملی ہسٹری کے ساتھ ساتھ آ رہا ہے اور وہ جو ہے وہ کولیسٹرول کا شکار ہے, تو اندازاً کتنے % اس میں جو ہے دیکھیں اس میں آپ ہمارے پاس تو کوئی رسک فیکٹر مطلب ایسا پاکستان میں تو کوئی بھی ایسا ڈیٹا نہیں ہے, لیکن ڈیفینیٹلی رسک فیکٹر جو فیملی ہسٹری ہے ایک بہت امپورٹنٹ رسک فیکٹر ہے, بٹ دیٹ از ناٹ دا اونلی رسک فیکٹر. ناٹ اونلی کہ آپ صرف فیملی ہسٹری کے اوپر کریں گے, اگر اس کی اپنی جو چیزیں ہیں وہ بھی ساتھ موجود ہیں, اوور ویٹ ہے, ڈائبٹک ہے, ہائپرٹینسو ہے, نان اسموکر ہے, وہ اسموکر ہے, اور ان چیزیں اگر ہیں تو پھر آپ اس کو زیادہ کنسیڈر کریں گے. ڈاکٹر صاحب کوئی میسج دینا چاہیں اگر آپ اس پوڈ کاسٹ کے حوالے سے اپنی آڈینس کو؟ میں تمام ان مریضوں کو جن کو صرف کولیسٹرول چیک کرانا چاہتے ہیں تو خالی صرف کولیسٹرول چیک نہ کروائیں, اس میں آپ اپنے ڈاکٹر سے کہیں کہ وہ آپ کا پورا معائنہ کرے, آپ کی شوگر, بلڈ پریشر, ویٹ, ہائٹ, اسموکنگ, اس تمام چیزوں کو کنسیڈر کریں, اور اگر وہ چیزیں اس میں ہیں تو ان سب کو آپ اپنے لائف اسٹائل کو چینج کریں تاکہ آپ کو دوائیاں کھانی نہ پڑیں, کیونکہ جب دوائیاں ایک دفعہ شروع ہوتی ہیں وہ کبھی بند نہیں ہوتی, اور ان دواؤں کا سائڈ افیکٹ پھر آپ کو برداشت کرنا ہوگا. شکریہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار سرونگ بلین ہارٹس.